بارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدى والہمنی التقوی. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمیں اپنی زندگی میں جشن غدیر، جشن ولایت اور امامت، جو ہم سب کا ڈریم ہے کہ جام کوثر ید اللہ کے ہاتھوں سے ہم پئیں اور اپنی تشنگی کو دور کریں. رب نے ہمیں توفیق دی کہ ہمارے نام اعمال میں یہ لکھ دیا کہ ہم اس نورانی فضا میں اور اس دنیا میں جو سب سے پیاری جگہ ہے، جو ہمیں الہی بنا سکتا ہے، جو ہمیں غدیری بنا سکتا ہے، وہ ہے عالم برزخ کی طرف لے جانے والی فضا، وہ ہے قبرستان. ہمارے ائمہ علیہم السلام، ہماری معصومین کی یہ سیرت ہوتی تھی کہ جب وہ ہماری روحوں پر اثر کرنا چاہتے تھے اور صحیح طرح میں جگانا چاہتے تھے، تو عصر ائمہ کی زمانے میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بہت ساری لیکچرز جو ہیں وہ کہاں دے رہے ہوتے تھے؟ قبرستان میں. خاص طور پر غدیریوں کے لیے اس میں اتنا پیارا پیغام ہے، اتنا اچھا پیغام ہے. کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ دیکھیں، غدیر ایک دہر یعنی انلمیٹڈ، یہ جب تک پروردگار عالم نے یہ جو اپنا نظام بنایا ہے، پوری کائناتی سسٹم کو کور کرنے والا ایک ڈیوائن الہی نظام کا نام غدیر ہے. ٹھیک ہے؟ اور جب تک یہ جہاں ہے اس وقت تک پروردگار، اسی لیے کہتے ہیں نا غدیر کے دن جو روزہ رکھے گا اس کو کیا ثواب ملے گا؟ جب تک کائنات ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا. بے شک ہم چلے جائیں قبرستان میں، ہمیں ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. اگر غدیر سے پہلے ہمیں پتہ چل رہا ہے تو ہم نے روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ دہر یعنی زمانہ، روزگار کا آپ کو ثواب ملتا ہے. اور غدیر وہ مقام ہے جہاں پنجتن علیہ السلام کلہم اجمعین جمع ہوئے. ٹھیک ہے؟ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہاں مولا علی، کہاں ہم نے کسی امام کے جسم کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ کون تھے، کیسے تھے، کیا تھے؟ ہمیں تو جسمانی دنیا کے لحاظ سے ان آنکھوں سے، بصارت سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. ہم تو اندھے ہیں اس اعتبار سے. ہم نے نہ کسی امام کو دیکھا، نہ کسی معصوم کو دیکھا، نہ کسی صحابی کو دیکھا. اگر دیکھا ہے تو کس سے دیکھا ہے؟ چشم بصیرت سے دیکھا. اگر دیکھا ہے تو ان کی روح متعالی سے ہم کنیکٹ ہوئے. روح وہ ہمارے سول فادر ہیں. روح کا کتنا مقام ہے. روح ابدی ہے، دائمی ہے، ایٹرنل ہے، فار ایور ہے. وی آر اینڈ لیس، ہم ختم نہیں ہونے والے نہیں. یہ ہماری روح ہے اور یہ قبرستان روحانی جگہ ہے. اور اسی روح متعالی علی ابن ابی طالب ید اللہ کے ہاتھوں میں اپنے اس ید کے ذریعے بیعت کرنے کا نام غدیر کا نام ہے. غدیر کا مقائسہ احادیث نے صرف ایک دن سے کیا ہے، ایک رات سے کیا ہے. کس سے کیا ہے؟ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا کمپیریزن کس سے ہو سکتا ہے؟ شب قدر سے. That's it. شب قدر میں اللہ جو گفٹ دیتا ہے اپنے مہمانوں کو، جس طرح سے ہمیں پاک کرتا ہے، جس طرح سے ہمیں دھوتا ہے، ہماری کلینزنگ کرتا ہے، ہمیں تحفے دیتا ہے. کہا غدیر ایسا پاورفل، اتنی اس میں طاقت زیادہ ہے کہ شب قدر سے بھی زیادہ، رمضان المبارک سے بھی زیادہ اللہ آپ کو
حب ولایت علی ابن ابی طالب کے صدقے سے پاک 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 درجات بلند 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 سے بلند کر دیتا ہے. یہ اتنا اہم دن، کاش ہم اس کی اہمیت کو جانیں. یہ کالقمر بین الکواکب ہے، یعنی ایسا چاند ہے، ایسا چاند، کیونکہ آپ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بیچارے ستارے کچھ بھی نہیں لگتے جب چاند نکلا ہوا ہو، ستارے ٹائنی ٹائنی چھوٹے چھوٹے ویک ویک کبھی آئے گئے، لیکن چاند وہ بھی بدر تمام، اس کی عظمت، اس کی روشنی، اس کی طاقت. کہتے ہیں غدیر کو اگر آپ دوسری عیدوں کے سامنے رکھیں تو ساری عیدیں چھوٹی چھوٹی چھوٹے موٹے سٹارز کی طرح ہیں، لیکن غدیر اس چاند کی طرح ہے، اس قمر کی طرح ہے. اس کو کہا ہے کمپیئر نہ کرو، منع کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری عیدیں بشر کی، انسانوں کی ہے. واحد عید جو اللہ کی ہے، عید اللہ الاکبر بھی ہے. جس طرح اللہ اکبر ہے نا، اللہ اکبر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کا مقائسہ کر رہے ہیں ہم کسی چیز کے ساتھ. نو 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 نو، اللہ اکبر مینس اتنا بڑا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے ہو. کہتے ہیں عید غدیر بھی اتنی اس کی عظمت زیادہ ہے کہ نو کمپیریبل، اکبر اللہ کی طرح اکبر ہے. یہ سب بشر کی عیدیں ہیں، یہ الہی عید ہے. اس لیے اللہ اس میں جو گفٹس جو عیدی بانٹتا ہے وہ بھی بہت ہی بے مثال اور لاسانی اور لامحدود ہے. بہت عجیب دنیا ہے، بہت پیاری دنیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم ایز اے ویمن یا ایز اے خواتین، میں جب اس اینگل سے بھی دیکھتی ہوں غدیر کو تو شاید مردوں میں کوئی اس طرح سے قبرستان میں بیٹھ کر غدیری فکر کے ساتھ جمع نہیں ہو رہے ہوں گے. خواتین ہمیشہ نیکیوں میں اکثر آگے آگے نظر آتی ہے نا. غدیر میں بھی آپ دیکھیں کہ غدیر میں بھی خواتین کا رول، ان کا نقش، ان کا مقام بہت یونیک، بہت ہی ماشاء اللہ سے تاریخ ساز ہے. میں حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں ابھی بھی ہم اتنے بیکورڈ ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیمپئن آف فیمنزم، صحیح چیمپئن تھے. صحیح آپ کو فاطمی فیمنزم کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جاتے، کیونکہ نبی نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں، گویا آپ نے کہا میں نے اپنی زندگی میں، نبی نے کتنے حج کیے ہوں گے اپنی پوری زندگی میں؟ یا ایک ہی حج کیا ہے. کین یو بلیو اٹ؟ اونلی ون.